الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند له ولا ند له ولا معين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وما الحياة الدنيا إلا غرور تمام تعریفیں ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین احکم الحاکمین وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہیں۔ جو ہمارا خالق ہے ہمارا مالک ہے، ہمارا رازق ہے، حاجت روا اور مشکل کشا۔ درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی اکرم الاولین والآخرین شافع المذنبین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد مجھ سے قبل ہماری جماعت کے عالم دین، ہماری جماعت کے بزرگ، میرے استاد فضیلت الشیخ حضرت مولانا ابراہیم بھٹی حفظہ اللہ تعالی
اگرچہ مختصر سا وقت میرے محترم نے لیا، لیکن ان کی عالمانہ گفتگو، بہترین نصیحتیں جو دنیا اور آخرت کی کامیابی کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں چونکہ قرآن و سنت کی روشنی میں تھی، بدرجہ اتم انہوں نے بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرے شیخ، میرے محترم کو اللہ تعالیٰ صحت، عافیت اور ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے، اور ان کا سایہ تادیر ہم پر سلامت رکھے، تاکہ ہم دین سیکھتے رہیں، دین سمجھتے رہیں اور دین کے مطابق عملی زندگی گزارتے رہیں۔ انتظامیہ کی طرف سے مجھے جو موضوع دیا گیا ہے وہ فکر آخرت کے حوالے سے ہے۔ سچی بات تو یہ ہے یہ دنیا آخرت کے مقابلے پر ہیج ہے۔ اگر ہمیشہ کی کوئی زندگی ہے تو وہ آخرت کی زندگی، والآخرۃ خیر وابقیٰ۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کا فرمان ہے کہ دن اور رات میں کم از کم اپنی موت کو 20 مرتبہ یاد کیا کرو۔ اور محبوب کا دوسرا فرمان کہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ زور القبور فإنها تذکر الآخرہ، قبرستانوں میں جایا کرو، قبروں کی زیارت کیا کرو، فإنها تذکر الآخرہ، جب تم قبرستانوں میں جاؤ گے، قبروں کی زیارت کرو گے، قبروں کو دیکھو گے، تو تمہیں تمہاری آخرت یاد آئے گی، تمہیں اپنی عاقبت یاد آئے گی۔ اور پیارے پیغمبر علیہ السلام گاہے بگاہے قبرستان جایا کرتے تھے، اور قبرستان جا کے گزرے ہوئے سابقہ لوگوں کے لیے اللہ سے اس کے رحم کی دعائیں کرتے، مغفرت کی دعائیں کرتے، سلامتیوں کی دعائیں کیا کرتے۔ اپنی موت کو یاد کرو، قبرستانوں میں جایا کرو، تاکہ تمہیں تمہاری آخرت اور عاقبت یاد آئے۔ یہ ہمارے نبی کا فرمان ہے، حکم ہے۔ میں اور آپ اس دنیا کی لذتوں میں، دنیا کی فراوانیوں میں، دنیا کی عیش و عشرت میں اتنے مگن ہو چکے ہیں، ہمیں نہ تو اپنی موت یاد آتی ہے، نہ اپنی قبر یاد آتی ہے، نہ حشر کا میدان، حساب و کتاب، نہ جنت نہ جہنم، ہم بالکل بے فکر ہو چکے ہیں۔ کیونکہ دنیا کی نعمتیں اور دولتیں، دنیا کی فراوانیاں، یہ دنیا کی لذتیں مل رہی ہیں،
حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر دنیا میں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نعمتوں سے، فراوانیوں سے نواز رہا ہے تو ہم اس موقع پر بھی اللہ کی یاد میں رہیں۔ نبی علیہ السلام کی حیات طیبہ میں پیغمبر کے سامنے اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہلوائی کہ اے نبی، دنیا کی تمام نعمتیں، تمام زیب و زینت اللہ تعالیٰ آپ کو دینا چاہتا ہے، ہر نعمت سے آپ کو نوازنا چاہتا ہے، دنیا کی چمک، دنیا کی دمک، یہ رونقیں، لیکن اگر آپ چاہیں تو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ مجھے دنیا کی ضرورت نہیں، مجھے اور آپ کو اگر یہ آفر ہو نا تو ہم تو یہ چاہیں گے کہ جی دنیا مل جائے تو کتنا ہی اچھا ہے۔ وہ بڑی کہاوتیں، کچھ لطیفے بھی مشہور کیے ہوئے، ایک جھوٹا لطیفہ ہے، کسی کا 1,00,000 روپے انعام نکل گیا، بڑے کمزور دل کا تھا، لوگوں نے کہا کہ اگر اس کو بتائیں کہ تیرا 1,00,000 روپے نکلا ہے تو یہ تو بڑا مسئلہ بن جائے گا، یہ خوشی جو ہے برداشت نہیں ہوگی اس۔ ایک ڈاکٹر کو کہا کہ جی آپ تھوڑا سا اس کو بتائیں کسی طریقے سے۔ انہوں نے، ڈاکٹر نے تمہید باندھی اور کہا اگر تیرا 1,00,000 نکلے تو کیا کرے گا؟ تو کیا کرے گا؟ تو اس نے کہا کہ جی 50,000 تجھے دے دوں گا۔ بس اتنا سننا تھا کہ ڈاکٹر کا ہارٹ فیل ہو گیا۔ یہ دنیا ہے، لوگوں نے بھی مثالیں بنائی ہوئی، دنیا نے کسی کے ساتھ وفا نہیں کی ہے۔ اگر ہم دنیا کی آفر ہو نا ہمیں تو ہم اس کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں دنیا کے بیٹے نہ بنو، آخرت کے بیٹے بنو۔ جتنا تم اس دنیا کے پیچھے بھاگو گے یہ دنیا تمہیں اپنے پیچھے بھگاتی رہے گی، اور جتنا دنیا سے بیزاری کا اعلان کرو گے اللہ اس دنیا کو تمہارے قدموں میں ڈال دے گا، دنیا کو تمہارے قدموں میں اللہ ڈال۔ تو کیوں نہ ہم اللہ سے لو لگائیں، اللہ سے اپنے رشتے اور اپنے ناطے جوڑے۔ یہ دنیا کیا ہے؟ نبی علیہ السلام کو جب آفر ہوئی کہ آپ کی منشا، آپ کی ڈیمانڈ اس سے کئی گنا بڑھ کر ہم آپ کو اپنی نعمتوں سے نوازنا چاہتے ہیں، اے اللہ کے رسول اگر آپ چاہیں تو لے لیجئے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اللہ مجھے نہیں چاہیے، میں تو بس یہ چاہتا ہوں کہ ایک وقت مجھے اتنا کھلا کہ میں سیر ہو جاؤں، اور دوسرے وقت مجھے اتنا کھلا کہ میں بس روکھی سوکھی پر گزارا کروں۔ محبوب تیرا مطلب کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ ایک وقت سیر ہو کے کھانا چاہتا ہے، دوسرے وقت روکھی سوکھی پر گزارا کرنا چاہتا ہے۔ کہا اللہ میری منشا یہ ہے کہ جب تو مجھے سیر کر دے تو میں تیرا شکر ادا کر کے جنت حاصل کروں، اور جب روکھی سوکھی مل رہی ہو تو میں صبر کر کے تیری جنت کو حاصل کروں۔ یہ دنیا کسی کے ساتھ اس دنیا نے وفا کی ہے؟ آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے نا، انسانوں کی بنیاد کہاں ہے وہ؟ نوح آئے علیہ السلام، کہاں ہے وہ؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے جبکہ اللہ کے خلیل تھے، کہاں ہے وہ؟ اسماعیل آئے اللہ کے اتنا برگزیدہ کہ ذبیح اللہ کا لقب ملا، اللہ کی راہ میں جان دینے والے، اتنا بڑا مقام رب العزت نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو عطا کیا ہے۔ کہاں ہے حضرت اسماعیل؟ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب موت کا فرشتہ آیا اور کہنے لگا جناب میں اللہ کا پیغامبر ہوں، میں ملک الموت ہوں،
اللہ رب العالمین نے مجھے بھیجا ہے آپ کی روح کو قبض کرنا ہے. نبیوں سے ان کی روح کو قبض کرنے سے پہلے ان سے اجازت لی جاتی ہے. دیگر لوگوں کو بغیر اجازت کے ان کی روح کو قبض کر لیا جاتا ہے جب ان کی روانگی کا وقت ہوتا ہے. لیکن انبیاء سے اجازت لی جاتی ہے. نبی اگر کہے کہ بس میں نے دنیا میں نہیں رہنا تو نبی کی روح کو قبض کر لیا جاتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرشتے نے کہا حضرت میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں, مطلب کیا ہے, مقصد کیا ہے تمہارے آنے کا؟ فرشتے نے کہا کہ آپ کی روح قبض کرنا مقصد ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جلالی تھے, غسیل طبیعت کے تھے. مکہ بنایا, اس کے منہ پہ اس کی آنکھ پہ رسید کر دیا, آنکھ باہر نکل گئی. وہ فرشتہ اپنی آنکھ لے کے اللہ کے پاس چلا گیا اور کہا کہ موسیٰ موت کو پسند نہیں کر رہے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام نے میرا یہ حال بنایا ہے. رب العالمین نے کہا کہ ایک مرتبہ پھر ہمارے موسیٰ کے پاس جاؤ, وہ ہمارا کلیم ہے. اللہ موسیٰ سے براہ راست گفتگو کرتا ہے, کلام کرتا ہے. ہم کلامی کا حضرت موسیٰ کو شرف ملا ہے. جاؤ حضرت موسیٰ سے پوچھو کہ دنیا میں کتنا وقت رہنا چاہتے ہو, کیا تمنا ہے, کیا خواہش ہے. اللہ اکبر. جا کر موسیٰ علیہ السلام سے کہنا کسی جانور پر, بیل کی کمر پر اپنا ہاتھ رکھو, تمہارے ہاتھ کے نیچے اس کھال پر, اس چمڑے پر جتنے بال آئیں گے ہر بال کے بدلے اللہ تمہیں 1 سال کی عمر عطا کرے گا. موسیٰ علیہ السلام سے آ کے فرشتہ کہتا ہے اے موسیٰ رب نے مجھے بھیجا ہے, اس بیل جانور یا کسی گائے کے اوپر ہاتھ رکھو, جتنے بال آئیں گے وہ ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں بال ہوں گے. ہر بال کے بدلے اللہ 1 سال کی آپ کو عمر عطا کرے گا. موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران کن انداز میں گفتگو سنتے ہیں اور پھر بعد میں فرشتے سے پوچھتے ہیں یہ بتا اگر میرے ہاتھ کے نیچے آنے والے بال ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں ہو اور اتنے سال مجھے دے دیے جائیں اور وہ سال میں دنیا میں گزاروں, پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ رب کی طرف سے جواب دیا گیا اس کے بعد پھر آپ کی روح کو قبض کیا جائے گا. موسیٰ کہتے ہیں اللہ اکبر, آج لینے آئے ہو, میں پسند نہیں کر رہا, ہزاروں لاکھوں سال گزرنے کے بعد بھی اگر میری موت ہے تو آج ہی میں اپنے رب سے ملنا پسند کروں. موت ہے. پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے گئے اللہ نے اپنے بندے کو اختیار دیا کہ دنیا کی جو بھی چمک ہے, جو بھی دمک ہے, دنیا کی رونقوں میں سے اللہ اکبر آپ جو پسند کریں اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے. اگر دنیا میں رہنا چاہتے ہیں اے میرے آخری نبی کائنات کے امام, دنیا میں رہیے, اللہ رب العالمین نے آپ کو اجازت دی ہے. لیکن اللہ یہ بھی کہہ رہا ہے جو اللہ کے پاس نعمتیں گئے اگر آپ اسے پسند فرمائیں تو رب نے اس میں بھی آپ کو اختیار دیا گئے. اللہ کے نبی فرماتے گئے اس اللہ کے بندے نے دنیا کی نعمتوں, دنیا کی دولتوں, دنیا کی بروانیوں کو پسند نہیں کیا بلکہ اس کو پسند کیا جو رب العالمین کے پاس نعمتیں. حضرت ابوبکر صدیق کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں, روتے ہیں. لوگوں نے سوال کیا ابو بکر رو کیوں رہے ہو, وجہ کیا ہے؟ حیران ہوئے لوگ. اللہ کے نبی تو کسی انسان, کسی بندے کی بات بتا رہے ہیں, یہ بوڑھے, یہ بڑے میاں کیوں رو رہے ہیں؟ جناب ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کچھ ہی وقت گزرا ہمیں پتہ چلا کہ اللہ کے نبی دنیا چھوڑ کر چلے گئے. اللہ کے رسول
وفات پا گئے ہیں، اللہ کے نبی کی روح کو قبض کر لیا گیا ہے، اللہ کے نبی انتقال کر کے دنیا فانی کو چھوڑ کے چلے گئے۔ ابو سعید خدری کہتے گئے اللہ کے نبی کی وہ بات ہمیں اب سمجھ میں آئی کہ نبی کی بات سن کر ابو بکر کیوں روئے تھے، آج ہمیں سمجھ آیا کہ وہ اللہ کا بندہ کون تھا، وہ اللہ کا بندہ کون تھا۔ اس زندگی نے نبیوں کے ساتھ بھی وفا نہیں کی ہے، اس دنیا نے نبیوں کے ساتھ بھی وفا نہیں کی ہے۔ آخرت کے مقابلے میں اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں۔ پیغمبر علیہ السلام کا فرمان ہے یہ پوری دنیا کی نعمتیں دولتیں کتنے ذخائر ہیں اس دنیا کے اندر، اور ہر آنے والا اس دنیا کا لمحہ جو ہے، دنیا اللہ اکبر اتنی قیمتی رب العزت نے بنائی ہے کہ ہر آنے والا وقت جو ہے یہ زمین اپنے خزانے جو ہے اللہ اکبر اگل رہی ہے، باہر نکال رہی ہے، اور ہر آنے والا وقت جو ہے وہ اس دنیا سے مزید فائدے اٹھا رہا ہے۔ جب سے رب العزت نے اس دنیا کو بنایا تھا اور جب تک یہ دنیا رہے گی، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے یہ پوری دنیا کی نعمت خزانے، یہ ذخائر، اگر اس پوری دنیا کی حقیقت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ اس کائنات میں اللہ اکبر اس دنیا میں کسی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ پلاتا۔ اگر اس دنیا کی حیثیت ایک مچھر کے صرف پر کے برابر ہوتی، پورا مچھر نہیں، صرف مچھر کے پر کے برابر۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں تم میں کون ایسا ہے کہ جو اپنے مال سے محبت کرتا ہے یا اپنے ورثاء کے مال سے محبت کرتا ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول بڑی عجیب بات لگی ہے، انسان یہ تو سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ میرا مال ہے، وہ اس سے محبت کرتا ہے، اسے پسند کرتا ہے، اسے جمع کرتا ہے، اس کو اپنے پہ خرچ کرتا ہے، زیب و تن کرتا ہے، لیکن ورثاء کے مال اللہ کے رسول سمجھ میں نہیں آ رہا۔ شاید کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ جو ورثاء کے مال سے محبت کرے۔ پیغمبر علیہ السلام، اللہ کے رسول علیہ السلام وصیتیں فرماتے، نصیحتیں کرتے، آپ چلے جائیں گے یہ سب کا سب آپ کے ورثاء، اور جن کو ملے گا وہ ان کا بھی نہیں ہے، وہ ان کے ورثاء۔ دنیا میں جن سانسوں نے کسی کے ساتھ وفا نہیں کی، جو تو نے پہن لیا وہ تیرا، جو تو نے کھا لیا وہ تیرا، اس کے علاوہ تیرا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اس پہننے میں اور کھانے میں بھی اصول، قواعد اور ضوابط کو رب العزت نے بیان کیا۔ حق حلال طریقے سے، جائز طریقے سے کھاؤ گے کامیابی ہے، پہنو گے کامیابی ہے، استعمال کرو گے کامیابی ہے، اپنے ورثاء کے لیے کما کے چھوڑو گے کامیابی ہے، لیکن قیامت کے دن ایک ایک لمحے کے بارے میں رب العالمین سوال کرے گا۔ غریب جو ہے وہ جنت میں جا چکے ہوں گے، دنیا میں جس کو جتنی زیادہ نعمتیں، دولتیں اور مال سے نوازا گیا اتنی ہی قطاروں میں اسے کھڑا کیا جائے گا۔ جن کے پاس دنیا میں کچھ نہیں تھا ان کے بیڑے پار ہو چکے ہوں گے، اور جن کو دنیا میں بہت کچھ ملا تھا قیامت کے دن وہ لائنوں میں قطاروں میں کھڑے ہو کے انتظار کر رہے ہوں گے کہ کسی طرح ہماری باری آئے اور ہمارا حساب و کتاب شروع، اس کا اختتام ہو۔ اس دنیا کی کوئی حیثیت حقیقت نہیں ہے۔ آخرت کے مقابلے پر یہ دنیا کیا ہے جس سے میں اور آپ محبت کر رہے ہیں؟ اندازہ ہے؟ اندازہ ہے؟ نہیں ہے مجھے اور آپ کو، مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں۔ وہ معروف حدیث بات آپ نے سنی ہوگی کہ اس دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے، آخرت کے مقابلے پر دنیا کتنی بڑی ہے، آخرت کے مقابلے پر دنیا کی کیا حیثیت ہے، کتنی ہیج ہے، کتنی کم ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے اللہ اکبر، اپنی انگلی کو سمندر کے پانی میں ڈبو۔ سمندر کا پانی کتنا ہوتا ہے؟ سمندر کا پانی پوری دنیا میں پھیلا ہوا، پوری دنیا میں پھیلا ہوا۔ آپ اگر سمندر پہ سفر کرنا شروع کر دیں آپ کی زندگی بیت جائے گی، ختم ہو جائے گی، لیکن سمندر کا پانی اور یہ سمندر کا سفر ختم نہیں۔ تو آپ اپنی انگلی کو سمندر کے پانی میں ڈبو اور
اور پھر اپنی انگلی کو باہر نکال. سمندر میں ڈبونے کے بعد، پانی میں ڈبونے کے بعد آپ کی انگلی جب باہر آئے گی تو سمندر سے کتنا پانی لے کر آئے گی؟ کتنا پانی؟ 2 بوندیں، 3 بوندیں. جب آپ سمندر سے اپنی انگلی کو باہر نکال رہے ہوں گے نا، وہ آپ کی انگلی پر لگی ہوئی 3 بوندوں میں سے 1 بوند اسی وقت دوبارہ سمندر میں گر جائے. ایسے ہی ہوتا ہے نا پانی سے جب انگلی، اور دوسری بھی جناب تھوڑی دیر کے اندر ٹپ کر کے وہ بھی اندر. تیسری آدھی بوند جو ہے معمولی سی صورت میں آپ کو آپ کی انگلی پر نظر آئے گی. ابھی آپ اس کو بغور دیکھ ہی رہے ہوں گے. یہ آب و ہوا، یہ موسموں کی گردش، اللہ اکبر اللہ اکبر، آپ کی انگلی پر لگے ہوئے پانی کو خشک کر دے گی. وہ آدھی بوند جو آپ دیکھ رہے تھے، 1 منٹ تو بڑے دیر کی بات ہے، چند سیکنڈوں کے بعد اگر آپ اپنی انگلی کو دیکھنا چاہیں گے نا کہ اس پہ پانی معمولی سا لگا تھا، وہ پانی بھی خشک ہو چکا ہوگا، نام و نشان نہیں ملے گا. نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ جو تمہاری انگلی پہ پانی لگا ہے نا، یہ دنیا ہے، اور آخرت کو جاننا چاہتے ہو تو یہ پورا سمندر جو ہے یہ آخرت ہے. یہ آخرت ہے. سمندر رہے گا، پانی موجود رہے گا، نسلیں چلی گئی، خاندان دنیا چھوڑ کے چلے گئے، قبیلوں کے نام و نشان ختم ہو چکے ہیں، لیکن سمندر جو ہے اللہ اکبر جو کا تو اسی طرح موجود ہے. لیکن جو انگلی میں پانی لگا تھا، اللہ اکبر، اگرچہ کچھ آیا ہے سمندر میں سے، لیکن آب و ہوا نے، موسموں کی گردش نے منٹوں نہیں بلکہ سیکنڈوں میں تیری انگلی میں آنے والی پانی کو ختم کر دیا. اللہ اکبر. آخرت ہمیشہ کی ہے، دنیا اگرچہ تجھے ملی ہے لیکن یہ ہمیشہ کی نہیں ہے. یہ دنیا تجھے ملی ہے لیکن اللہ اسے بھی چھین لے، جس طرح یہ پانی تیری انگلی پہ نہیں تھا. اس دنیا سے محبت. ابن مبارک رحمہ اللہ بڑی زبردست مثال دیتے ہیں، آپ اہل علم سے سنتے رہتے ہیں. ابن مبارک رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں دنیا اور آخرت کا تقابل کر رہے، سمجھانے کی کوشش کر رہے. وہ کہتے ہیں یہ دنیا برف کے مانند ہے، یہ دنیا برف کے مانند ہے، آپ جانتے ہیں. اور آخرت جو ہے وہ کس کے مانند ہے؟ ہیرے کے مانند. یہ آخرت ہیرے کے مانند. اور دنیا کو انہوں نے سمجھانے کے لیے کہا کہ یہ برف کے مانند. آپ دیکھیں اتنی بڑی برف کی سلی، اگرچہ آپ اس کو بوریوں میں، ٹاٹ میں، کپڑوں میں لپیٹ کے رکھ دیتے ہیں، اگر آپ اس کو برف خانے سے نکال کے لے کے آئیں گے اور زمین پہ رکھ دیں، کچھ ہی وقت کے بعد برف کی اتنی بڑی سلی جو ہے پگھلتے 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 ایک وقت آئے گا کہ اس برف کا پانی جو ہے برف پگھلنے کے بعد زمین پہ پھیل جائے گا، اور وہ پھیلا ہوا پانی جو ہے تھوڑی دیر میں زمین جو ہے اپنے میں جذب کر لے گی، پانی خشک ہو جائے گا، کچھ ہوائیں لے جائیں گی، کچھ دھوپ لے جائے گی، تھوڑے دیر کے بعد اتنی بڑی برف کی سلی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. لیکن ہیرا برف کے مقابلے پر اتنی بڑی برف ہے، لیکن ہیرا اتنا سا ہے کہ اس کو دیکھنا بھی بڑی مشکل سے، اللہ اکبر، ہماری نگاہوں میں بھی بڑی مشکل سے آ رہا ہے. اگر کسی کی نظر کمزور ہے تو وہ اس ہیرے کو دیکھ بھی نہیں پاتا. لیکن ابن مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں وقت گزرنے پر اتنی بڑی برف اپنا نام و نشان کھو دیتی ہے، اور یہ ہیرا وقت گزرنے کے بعد اگرچہ یہ چھوٹا نظر آ رہا ہے لیکن اتنی قیمت ہے اس کی کہ وقت گزرنے کے بعد یہ ہیرا اپنی قیمت میں اضافہ کر رہا ہے. یہ ہیرا وقت گزرنے پر اپنی قیمت میں اضافہ کر رہا ہے. اگر پچھلے دنوں یہ 50,000 کا تھا تو 50 سال گزرنے کے بعد جو ہے یہ 50 لاکھ کا اور 50 کروڑ کا ہو چکا ہے. اور برف 50,000 کی تھی تو آج وہ 1 پیسے کی ختم. تو کہتے ہیں جو ختم ہو جانے والی چیز ہے، میں اور آپ اس کے پیچھے کیوں بھاگ رہے ہیں، کیوں دوڑ رہے ہیں؟ آخرت سے محبت کیجئے جس کو ہیرے سے تعبیر کیا گیا ہے.
دنیا سے نفرت کرنی ہے کہ جس کو برف سے تعبیر کیا ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام تشریف فرما گئے، سفر میں گئے، صحابہ اللہ کے نبی کے جانثار صحابہ، اللہ کے نبی کے صحابہ، جانثار صحابہ پروانوں کے مانند اللہ کے نبی علیہ السلام کے ارد گرد موجود گئے، محبوب چل رہے گئے، صحابہ بھی اللہ کے نبی کے ساتھ ساتھ چل رہے گئے۔ راستے میں ایک مرغ و بکری کا بچہ نظر آتا ہے، پیغمبر فرماتے ہیں اے میرے صحابہ، اس مرغ و بکری کے بچے کو مجھ سے اگر کوئی 2 درہم دینار میں خریدنا چاہتا ہے وہ مجھ سے لے لے۔ صحابہ خاموش رہے، پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی مجھ سے 1 میں خریدنا چاہتا ہے، مرا ہوا بکری کا بچہ ہے، زمین پر پڑا ہوا ہے، آپ نے فرمایا کوئی مجھ سے 1 میں خریدنا چاہتا ہے۔ صحابہ خاموش رہے، خاموش رہے، سمجھ گئے کہ اللہ کے نبی کوئی بات کہنا چاہتے ہیں، کوئی نصیحت کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی کوئی بھی بات، کوئی بھی اللہ اکبر جملہ کلمہ اللہ اکبر ایسے نہیں فرماتے۔ صحابہ کا ایمان ہے اور اللہ کے نبی بھی فرماتے میری زبان سے جب بھی جملہ نکلتا ہے وہ اللہ کی وحی پر مبنی ہوتا ہے۔ میں وہ فرماتے کوئی 1 درہم دینار کا لے لے۔ صحابہ خاموش گئے، نبی صحابہ کی خاموشی کو دیکھتے ہوئے فرماتے گئے اچھا چلو خریدنا نہیں چاہتا کوئی تو مجھ سے یہ مرا ہوا بکری کا بچہ فری ہی لے لے۔ کیسے لے لے؟ فری، مفت لے، میں فری دینے کے لیے اس کو تیار۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول جب بھی کوئی میں کچھ اضافے کے ساتھ جو صحابہ کی عکاسی تھی اس کی وضاحت کرنے کی کوشش کروں گا۔ آج دنیا میں اگر کوئی جانور خریدنے کے لیے جاتا ہے نا، وہ بکرا ہو، وہ گائے ہو، وہ بھینس ہو، وہ دمبا ہو، وہ مرغی ہی کیوں نہ ہو، وہ چوزا مرغی کا بچہ ہی کیوں نہ ہو، ہم خریدنے سے پہلے اس کی نسل دیکھتے ہیں، اس کا خاندان دیکھتے ہیں۔ ایسے ہی ہے یا نہیں؟ اور اگر وہ قیمت زیادہ بتائے تو چھوٹتے ہی بولتے ہیں ارے بھائی یہ کوئی نسلی تھوڑی ہے جو تو اتنے پیسے مانگ رہا۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول یہ چھوٹے سے قد کا بکری کا بچہ تھا، بکری نہیں بلکہ اس کا بچہ، اور وہ بھی چھوٹے سے قد کا، کان بھی چھوٹے چھوٹے، اور مر چکا ہے، بدبو آ رہی ہے، کچھ وقت کے بعد کیڑے اس پہ رینگتے ہوئے نظر آئیں گے، تعفن اٹھے گا۔ اللہ کے رسول اگر یہ بکری کا بچہ زندہ بھی ہوتا تو شاید کوئی اسے خریدنے کے لیے تیار نہ ہوتا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ، اے میری امت کے لوگوں، میں تمہیں یہی تو سمجھانا چاہتا ہوں، اس مرے ہوئے بکری کے بچے سے تم نفرت کر رہے ہو اور اس دنیا سے محبت کرتے ہو جس دنیا کی حیثیت اور حقیقت اس مرے ہوئے بکری کے بچے سے بھی بدتر ہے۔ اس دنیا سے محبت کرتے ہو، آخرت سے محبت کرو، آخرت کی فکر کرو، آخرت کی یاد میں رہو، اللہ سے اپنے رشتے جو ہے وہ ناطے جو ہے وہ جوڑ کے رکھ لے۔ نمازوں کے لیے مسجد میں آنا ہے، حرام حلال میں تمیز کرنی ہے، غیبتیں نہیں کرنی، چغلیاں نہیں کرنی، عیب جوئیوں سے بچنا ہے، الزام تراشیوں سے بچنا ہے، بغض سے بچنا ہے، عداوت سے بچنا ہے، حسد سے بچنا ہے، جتنی بھی موذی بیماریاں ہیں کہ جو معاشرے کے اندر بگاڑ کا سبب بن رہی ہے اور تمام سے اپنے آپ کو تم نے بچانا، اس لیے کہ یہ دنیا ہمیشہ کی نہیں، یہ دنیا میں نہیں رہو گے ہمیشہ۔ جو دنیا کے پیچھے بھاگا ہے اس دنیا نے اسے اپنے پیچھے دوڑایا ہے۔ اور پھر پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے، اللہ کے رسول علیہ السلام اپنے صحابہ کو نصیحت کر رہے، پیارے پیغمبر نے فرمایا ایک گول دائرہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے تھوڑا لمبائی میں جیسے انڈے کی شکل ہوتی ہے نا، پیغمبر نے ایسے دائرہ بنایا اور اللہ کے نبی کائنات کے امام علیہ السلام نے ایک لکیر اس دائرے میں ایسے کھینچی اور تھوڑی سی لکیر جو ہے اس دائرے سے باہر نکال دی۔ سنیے گا غور سے، آپ نے ایسے گول دائرہ بنا اور درمیان ایک ایسے لکیر کھینچی اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ نے اس لکیر کو اس دائرے سے تھوڑا سا باہر کیا
اور اندر کی جو لکیریں تھی اس پہ اللہ کے محبوب نے چھوٹے چھوٹے ایسے نشان بنائے، چھوٹے چھوٹے نشان. اور نشان بنانے کے بعد آپ نے فرمایا یہ دائرہ جو ہے نا، یہ دنیا ہے. اور پیارے پیغمبر نے فرمایا یہ سیدھی لکیر جو ہے یہ انسان ہے، اور سیدھی لکیر پر اندر جو چھوٹی چھوٹی لکیریں ہیں یہ انسان کی خواہشات ہیں. یہ اس کی نہیں، یہ اس کی زندگی میں آنے والے حوادث ہے. اور یہ جو چھوٹی لکیر باہر نکل رہی ہے نا، یہ اس کی خواہش ہے، یہ اس کی جو دائرے سے باہر ہے یہ اس کی خواہش ہے. پیغمبر اسلام نے فرمایا یہ انسان جب زندگی گزار رہا ہوتا ہے تو اس کی زندگی میں حوادث آتے ہیں، حادثات ہوتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، دکھ آتے ہیں، بیماریاں آتی ہیں، ایک کے بعد ایک تکلیف جو ہے اس کے سر پہ منڈلا رہی ہوتی ہے. انسان جو ہے اس دنیا کے اندر ان تکلیفوں سے ابھی نجات نہیں پاتا. جو اس کا ہدف ہے، جو اس کا ٹارگیٹ ہے، شاید کچھ ہدف اس کے پورے ہوتے ہیں لیکن ابھی اس کے ہدف پورے ہو نہیں پاتے. جو خواہش ہے اس کی جو دائرے سے باہر ہے وہ باہر ہوتی ہے، اور انسان اپنے حوادث سے گزرتے 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 اپنے وقت کو پورا کرتا ہے، اس کی موت آ جاتی ہے اور جو اس کی خواہش ہے وہ دھری کی دھری رہ جاتی ہے. اس کی خواہش دھری کی دھری رہ جاتی ہے. اس زندگی سے محبت، اس سے پیار. پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت آنے والی ہے، دنیا اپنا وقت پورا کر چکی ہے. قیامت کی کچھ علامتیں ہیں، کچھ علامتیں ہیں، نشانیاں ہیں. اللہ نے نبیوں کو دنیا میں مبعوث فرمایا. میرے دنیا میں آنے کی دیر تھی، میں محمد علیہ السلام دنیا میں آ چکا ہوں، بس میں آ گیا، قیامت آ چکی ہے، میں دنیا میں مبعوث کر دیا گیا ہوں، قیامت بھی تمہارے سروں پر منڈلا رہی ہے. پھر اللہ کے نبی علیہ السلام لوگوں کو مثالیں دیتے گئے. اللہ کے رسول کائنات کے امام علیہ السلام فرماتے گئے اے میرے صحابہ، اے میرے صحابہ، عصر کی نماز کے بعد کا وقت ہے، سورج غروب ہونے والا ہے، قریب ہے کہ سورج غروب ہوئے، اللہ اکبر، دن اپنی روشنیاں ختم کر دے اور رات کے اندھیرے تاریکیاں شروع ہو جائیں. محبوب نے فرمایا کہ ڈوبتے ہوئے سورج کو دیکھ رہے ہو. صحابہ نے کہا جی اللہ کے رسول، ڈوبتا ہوا سورج ہمیں نظر آ رہا ہے. پیغمبر نے فرمایا دن گزرنے میں بس اب اتنا وقت ہے جتنا وقت اس سورج کے غروب ہونے میں ہے. محبوب جی آپ حکم کیجئے، کیا سمجھانا چاہتے گئے؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا جب سے اللہ نے دنیا بنائی تھی یہ دنیا اپنا وقت پورا کر چکی ہے. اللہ اکبر، اسی طرح جس طرح آج کا دن تم نے دیکھا، سورج نکلا، روشنیاں پھیل گئی، دن اللہ اکبر مکمل طور پہ آ جاتا ہے اور دن اپنا وقت گزارتا ہوا آخری لمحے اور مرحلے میں آ چکا ہے. اسی طرح جس طرح یہ دن اپنا وقت گزار چکا ہے، دنیا بھی اپنا وقت گزار چکی ہے. دنیا بھی اپنا وقت جو ہے وہ گزار چکی ہے. بس جتنا وقت اس دن کے ختم ہونے میں، یہ سورج غروب ہوتے ہی تاریکیاں چھا جائیں گی، ظلمتیں اور اندھیرے چھا جائیں گے. اللہ اکبر، یہ دن گزر چکا ہے. اسی طرح آخرت آنے والی ہے، یہ دنیا جو ہے اپنا وقت جو ہے وہ پورا کر چکی ہے. ہمیں اور آپ کو، اور یہ بات کہے ہوئے اللہ کے رسول علیہ السلام کو 14.5 اور 1500 سال گزر چکے ہیں. یہ محبوب نے 1400-1500 سال پہلے فرمائی تھی اور آپ نے فرمایا کہ یہ دنیا اپنا وقت پورا کر چکی ہے. اگر 1400-1500 سال دیکھے اب تو پھر کچھ بچا ہی نہیں ہے. علامتیں پوری ہو رہی ہیں، نشانیاں پوری ہو رہی ہیں، حالات ہمارے سامنے ہیں.
صحابہ فکر کرتے ہیں قیامت کی، آخرت کی، عاقبت کی، قیامت کے دن کی ہولناکیوں کی۔ اللہ کے رسول اپنے حجرے سے باہر نکلتے ہیں، صحابہ کے چہروں کی رنگتیں اڑی ہوئی ہے۔ اللہ کے محبوب ایک باپ سے بھی کئی گنا زیادہ اپنے صحابہ سے، ایمان والوں سے محبت کرتے تھے۔ صحابہ کی چہروں کی اڑی ہوئی رنگتوں کو دیکھ کر کائنات کے امام پہچان گئے کہ میرے صحابہ فکر مند ہیں، پریشان ہیں۔ اللہ کے نبی نے پوچھا میرے صحابہ کیا بات ہے؟ کہا اللہ کے رسول قیامت کا ذکر ہو رہا تھا، جہنم کا ذکر ہو رہا تھا، ان کی حال لاکیوں نے آج ہماری کیفیت کو تبدیل کر دیا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تم قیامت کے دن کو یاد کر کے رو رہے ہو، اس میں کوئی شک نہیں، اس کی یاد نے تمہاری چہروں کی رنگتوں کو اڑا دیا ہے۔ قیامت آنے سے پہلے جو دنیا والوں پر اللہ اکبر، یہ دنیا قیامتیں اللہ اکبر برپا کرے گی، اس کا تمہیں اندازہ نہیں ہے۔ تم قیامت کو یاد کر رہے ہو، اس قیامت کے دن سے، اس کی ہولناکیوں اور اس کے عذابوں سے پہلے دنیا میں بہت سی قیامتیں تم پر ٹوٹیں۔ صحابہ اکرام حیران ہوئے، دنیا میں ہماری زندگیوں میں؟ پیغمبر نے فرمایا ہاں۔ نبی علیہ السلام نے کچھ چیزیں بیان کی، اس میں سے فرمایا کہ یتقارب الزمان، وقت سمٹ جائے، وقت سمٹ جائے، سال مہینوں کے مانند، مہینے ہفتوں کے مانند، ہفتے دنوں کے مانند، دن گھنٹوں کے مانند، گھنٹے منٹوں سیکنڈوں کے مانند ہو جائیں گے۔ اللہ وقت کو سمیٹ دے گا۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں اگر اس مجلس کے اندر کوئی 75-70 سال کا بھی انسان بیٹھا ہے، اس سے پوچھو یہ جو دنیا میں تو نے وقت گزارا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، وہ اپنی پرانی یادوں کو ذکر کرتے ہوئے کہے گا ایسا لگتا ہے جیسے کل کی بات، ایسا لگتا ہے جیسے کل کی بات، وقت گزر گیا پتہ ہی نہیں چلا۔ بچپن کی باتیں کہ ہم کھیلتے تھے، کودتے تھے، گلیوں میں ناچتے تھے، ادھم مستیاں ہوتی تھی۔ جوانی آئی، اللہ اکبر، ہم جوانی کے نشے میں وہ کچھ کرتے تھے کہ ہم اللہ اکبر اللہ کو بھول چکے تھے۔ بڑھاپا آ گیا، بڑھاپے میں بھی ہمارے جناب نخرے ختم نہیں ہوتے تھے۔ میں بڑا ہوں، خاندان کا بڑا ہوں، قبیلے کا بڑا ہوں، میری اجازت اور میری پرمیشن کے بغیر یہ کیوں کر لیتے ہیں؟ یہ غرور اور تکبر اس کا بڑھاپا آنے کے باوجود بھی ختم نہیں ہوا۔ پھر وقت گزرتا گیا، اس کی کمر جھک گئی۔ اس سے پوچھو ساری زندگی کے بارے میں، وہ کہتا ہے میں نے دنیا میں اپنے وقت کو گوایا ہے، خدا کی قسم ایسا لگتا ہے کہ یہ ساری باتیں کل کی جیسی بات ہے۔ بلکہ اب تو لوگ کہتے ہیں کل کا بھی کہنا دے کر چھوڑ دیا ہے، لوگ کہتے ہیں ایسا لگتا ہے جیسے صبح اور شام کی بات ہے۔ وقت سمٹ جائے۔ پیغمبر نے فرمایا رمضان کا چاند دکھتا ہے، روزے رکھتے ہیں، لوگ کہتے ہیں یار ابھی تو روزے رکھے تھے، ابھی تو مسجدوں میں افطاریاں کی تھی۔ جن کو قربانیوں کا شوق ہوتا ہے، نمازوں سے کوئی تعلق نہیں، عقیدے سے کوئی تعلق نہیں، اللہ کی محبت کو وہ جانتے نہیں ہے، جس میں دنیا کے اندر اللہ اکبر ہلا گلا نظر آتا ہے، کھانے پینے کی محفلیں، گلیوں میں ناچنے اور کودنے کے حوالے سے کوئی ان کو ایسا ایونٹ ان کے سامنے آتا ہے، بس اسی سے ان کا تعلق ہوتا ہے۔ وہ بھلے دینی حوالے سے وہ دین کیوں نہ، وہ دن کیوں نہ ہو، بس وہ بھی یہی کہتے ہیں یار ابھی تو بقرعید آئی تھی اور ابھی پھر دوبارہ آ گئی، ابھی ہم جانور لے کر آئے تھے 3-4-5 لاکھ روپے کا، ابھی پھر ابھی تو گزری تھی ہماری بقرعید، ابھی ہم نے جانور کا کھا۔ اور اب تو اتنا سمٹ گیا ہے وقت کہ جو کچھ ہم نے کیا ہے وہ ہمارے موبائلوں میں موجود ہے۔ اتنا سمٹ گئی ہیں یہ ساری چیزیں، اتنی سمٹ چکی۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا یتقارب الزمان، وقت سمٹ جائے گا،
سال مہینوں کے مانند مہینے، ہفتوں کے مانند ہفتے دنوں کے مانند ہو جائیں گے۔ اور اللہ کے نبی فرماتے گئے قیامت کو یاد کر کے تم رو رہے ہو، جہنم کا ذکر کر کے اللہ اکبر تمہارے چہروں کی رنگتیں اڑ گئی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں دنیا میں اس بڑی قیامت سے پہلے کئی قیامتیں تم پر برپا کی جائیں گی، اس میں سے ایک یہ ہے کہ سمندروں کا پانی آبادیوں میں داخل ہو جائے گا، سمندروں کا پانی آبادیوں میں داخل ہو جائے گا۔ آیا تھا نا سنانی، اللہ نے مجھے اور آپ کو محفوظ رکھا۔ ہمیں تو چاہیے تھا کہ ہم اپنے رشتوں اور ناتوں کو رب سے جوڑے، لیکن باطل عقیدہ رکھنے والے ان دنوں میں بھی کہ جب عذاب میرے اور تیرے سر پر تھا، لوگوں نے کہا کہ عبداللہ شاہ غازی جو ہے اس نے اللہ کے عذاب کو، طوفان کو اور سمندر کے پانی کو روکا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، شرم آنی چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ ان سمندروں کو اگر کسی نے روکا ہوا ہے وہ رب کی ذات ہے، اندھیروں کو اجالوں میں کوئی تبدیل کرتا ہے وہ رب کی ذات ہے، اجالوں کو اللہ اکبر تاریکیوں میں کوئی تبدیل کرتا ہے وہ رب کی ذات ہے، دن سے رات آتی ہے، رات سے دن آتا ہے، اللہ اکبر، مردوں سے زندہ اور زندوں سے مردے اگر کوئی نکالنے پر قدرت رکھتا ہے وہ رب العزت کی ذات ہے۔ دنیا میں ذرہ برابر بھی کسی کو اختیار نہیں ہے، درخت سے سوکھا ہوا پتا بھی اگر ٹوٹ کے زمین پر گرتا ہے، یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ یہ میرے رب کے حکم کے بغیر نہیں گرتا۔ درخت سے ٹوٹ کر گرنے والا، زمین پر آنے والا پتا بھی اگر زمین پہ آتا ہے تو وہ رب کے اذن اور رب کے حکم کے بغیر نہیں آ سکتا۔ اللہ اکبر، نبی علیہ السلام نے فرمایا سمندروں کا پانی جو ہے وہ آبادیوں میں آئے گا، یہ قیامت کی نشانی ہے۔ اور آج ہم گاہے بگاہے دنیا کے حالات کا جائزہ لیتے ہیں، کتنے ممالک زیر آب آ گئے، کتنے ممالک سمندروں کے پانی میں ڈوب گئے، لاکھوں لوگ جو ہے اللہ اکبر لقمہ اجل بن جاتے ہیں۔ اربوں کھربوں ڈالروں کی لاگت پر بنائی ہوئی عمارتیں جو ہے وہ اس طرح بہتی ہے کہ جس طرح پانی پہ کوڑا اور کرکٹ بیٹھا ہوا نظر آتا ہے۔ اللہ نے وہ ساری چیزیں مجھے اور آپ کو دکھا دی ہے۔ آپ کہیں کہ ہمارے پاس تو نہیں آیا، آپ خوش نصیب ہے کہ اللہ کے عذاب سے بچ گئے ہیں، لیکن کیوں بچے ہیں یہ بھی نبی علیہ السلام کی دعا کا اثر ہے۔ پیغمبر نے دعا کی تھی کہ اللہ میں تجھ سے اپنی امت کے لیے، اپنے بعد آنے والے لوگوں کے لیے دعا کرتا ہوں، جس طرح تو نے پچھلی قوموں کو یکدم تباہ کیا تھا، اللہ میری امت اور میری قوم کو تباہ نہ کرنا۔ یہ نبی کی دعا ہے، ہمیں احسان مند رہنا چاہیے کہ نبی نے دعا کی تھی، آج ہم بچے ہوئے گئے۔ خدا کی قسم پھر بھی ہم سبق نہیں لے رہے۔ اللہ گاہے بگاہے مجھے اور آپ کو دکھاتا ہے، ورنہ اللہ نے یکدم قوم نوح کو تباہ کر دیا، قوم عاد کو تباہ کر دیا، قوم سمود کو تباہ کر دیا، اہل مدین کو تباہ کر دیا، شعیب علیہ السلام کی قوم کو بھی اللہ نے تباہ کیا۔ اللہ اکبر، کتنی مثالیں، کتنے واقعات قرآن کے اندر موجود ہیں۔ میں اور آپ بچے ہوئے ہیں، رب نے بچایا ہوا ہے، اور اس کے پیچھے میرے اور آپ کے نبی کی دعاؤں کا اثر ہے۔ شکر مند ہونا چاہیے، ہمیں تو اللہ سے جڑنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں بچا دیا ہے، اللہ نے ہمیں بچا دیا۔ ہم سے اچھے تو وہ پہلے والے مشرک تھے۔ اللہ کہتا ہے کہ جب وہ طغیانیوں میں ہوتے تھے، ان کی سمندر، ان کی کشتیاں بھور میں پھنس جاتی تھی، طوفانوں میں آ جاتی تھی، تو وہ اپنے باطل معبودوں کو چھوڑ کر اللہ کی عبادت میں خالص ہو جاتے تھے۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ جب وہ طغیانیوں سے ان کو نجات ملتی تو وہ خوشیوں میں آ کے پھر بے رحمی کا شکار ہو جاتے، باطل عقیدوں کے اوپر وہ زندگی گزارتے تھے، مشرکانہ ان کے عقائد تھے اس کے مطابق۔ لیکن آج کا مسلمان، وہ کہتے ہیں نا، اکثر آپ نے سنا ہوگا، اللہ اکبر، دانا لوگوں سے آج کے مسلمان سے بہتر پہلے کا مشرک تھا۔ وہ کم از کم طغیانیوں میں تو اللہ کو پکارتا تھا، لیکن آج کا مشرک عذاب سر پہ ہے، منڈلا رہا ہے۔ آج میری اور آپ کی کیفیت یہ کہ جی عبداللہ شاہ غازی نے روکا ہوا ہے، یا فلاں مدد، یا فلاں مدد۔ اور میرے بھائی نہیں، اللہ کو پکارے،
اللہ سے فریاد کریں، اللہ سے تعلق رکھیں، اللہ سے رشتے جوڑیں، اسی میں میری اور آپ کی کامیابی ہے۔ اگر میں اور آپ دنیا میں مست و مگن رہے تو ایسا نہ ہو کہ آج ان کو عذابوں میں گرفتار کیا گیا، کل میری اور آپ کی باری ہو۔ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی ایک چھوٹی سی اللہ تعالی نے ایک چھوٹی سی، اللہ اکبر، مجھے اور آپ کو بھی دکھائی ہے کہ پاکستان میں آنے والے وہ طوفان، وہ سیلاب جو کچھ بارشوں کے صورت میں تھے، کچھ ندی نالے ٹوٹنے کی صورت میں، اللہ اکبر، اور کچھ جو ہمارے دریا تھے ان کے بندوں کو ہم لا کہتے رہے کہ ہمارے سیاستدانوں نے، حکمرانوں نے اور وڈیروں نے یہ سارا کام کیا ہے۔ میرے بھائی، سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن اس کے پیچھے میرا اور آپ کا ایسا عمل ہے کہ جو اللہ کی ناراضگی پر مشتمل تھا۔ اتنا بڑا خطہ میرے اور آپ کے ملک کا زیر آب آ گیا، لیکن میں اور آپ اب بھی ہوش کے ناخن نہیں لے رہے۔ 50 نہیں، 60، 65، 70% ہمارے سندھ کا حصہ زیر آب آ چکا ہے۔ ہماری زمینیں جو ہے وہ تباہ ہو گئی ہیں۔ آپ شاید دیکھ کر نہیں آئے ہیں، ہماری فصلیں اس انداز میں خراب ہوئی ہیں، زمینیں اس انداز میں تباہ ہوئی ہے کہ فصلیں تو ختم ہوئی، تباہ ہوئی، زمینیں بھی تباہ ہو چکی ہے پانی کے ذریعے۔ ادھر ادھر سے وہ مٹی کہ جس کو میں اور آپ قیمتی کہتے تھے کہ یہاں جو بھی بوتے ہیں وہ اگ جاتا ہے، اللہ اکبر، سال میں کئی فصلیں آتی ہیں، کئی نعمتیں، 3 مہینوں میں یہ اگتا ہے، اگلے 4 مہینوں میں ہمیں یہ ملتا ہے اسی زمین سے، اور اس سے اگلے 4 مہینوں میں ہم اسی زمین سے فلاں چیز کی کاشتکاری کرتے ہیں اور ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں، اربوں روپے کماتے ہیں۔ دنیا میں ہماری زمینوں میں اگنے والا پھل جو ہے، اللہ اکبر، ہماری زمینوں پہ اگنے والا غلہ اور اناج دنیا میں جاتا ہے، لیکن آج کیفیت یہ ہے کہ ادھر ادھر سے آنے والی مٹی نے ان کھیتوں اور زمینوں کی مٹی کو بھی تباہ کر دیا ہے۔ اگر وہ زمین کو استعمال کے قابل بنانا بھی چاہے تو شاید اس میں مہینوں نہیں بلکہ سالوں لگ جائیں گے، پھر بھی وہ زرخیز زمین جو ہے وہ چیز پیدا نہیں کرے گی جو آج سے پہلے وہ زمین پیدا کرتی۔ بہت بڑا عذاب ہے، ہم نے ہلکا لیا ہے اس کو، ہم نے ہلکا لیا۔ اللہ سے دعا کرے، اللہ کے نبی دعا کرتے تھے کہ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتی، اللہ زوال نعمت سے ہم بچا۔ آمین نہیں بولو؟ اتنے سست، میرے خیال ٹائم اوپر ہو گیا۔ کتنے بجے نماز ہوتی ہے؟ 8:15 بجے۔ معذرت چاہتا ہوں، آپ کا 5 منٹ لیا، آپ آمین کہنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتی، اس کا معنی کیا ہے کہ اللہ میں اپنے آپ کو تیری پناہ میں دیتا ہوں اس چیز سے کہ تو ہمیں نعمت دے کے ہم سے نعمت چھین لے، ہم سے نعمت چھین لے جو تو نے نعمت دی ہے نا۔ یہ اگر کسی کو نہیں ملی نا موٹر سائیکل، کوئی بات نہیں، کوئی پیدل چلتا ہے سائیکل نہیں ہے، کوئی بات نہیں، اس کو نہیں پتا سائیکل کے بارے میں، لیکن اگر اس کو سائیکل مل کر چھن جائے نا، اس سے پوچھے، اس سے پوچھے۔ آنکھیں دی ہے رب نے، اگر کوئی پیدائشی اللہ نہ کرے اندھا ہے نا، نابینا ہے، اس کو نہیں اندازہ آنکھوں کی قدر کا، آنکھوں کی قدر و منزلت کا، لیکن اگر کسی کو آنکھیں مل کے نابینا کر دیا جائے، اس سے پوچھیں کہ آنکھیں کتنی قیمت ہے۔ دونوں پیروں سے چلتا تھا، ایک پیدائشی بیچارہ معذور ہے، وہ جب دنیا میں آیا تو پیر نہیں کام کرتے تھے، ہاتھ، پیر، دل، دماغ سب چل رہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، بول و برات سب کچھ ہو رہا ہے، چل نہیں پا رہا، اس کو اندازہ نہیں ہے اس کو اپنے قدموں کا، پیروں کا۔ لیکن اگر ملنے کے بعد اگر مفلوج ہو جائے یا لنگڑا ہو جائے یا کسی بھی بیماری میں، مرد میں، شوگر میں، اس کی ٹانگ کو کاٹ دیا جائے، اس سے پوچھو کہ اس ٹانگ کی کیا قدر ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں اللہ سے دعا کیا کرو، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک۔ آپ تو اندھے پن کی بات کرتے ہیں نا، آپ کی آنکھیں اچھی تھی، اب آنکھوں میں 2-3 نمبر کا چشمہ لگ گیا، ایک چشمے کا ایک شیشہ ڈوبتا ہے، دوسرے شیشے سے صحیح نظر آ رہا ہے، آپ پوچھیں تو صحیح، اس سے ایک شیشہ ٹوٹا ہے، دوسری آنکھ سے اسے صحیح نظر آ رہا ہے، کاڑا نہیں ہے، ایک آنکھ سے بالکل شیشے کے ذریعے اللہ نے اس کی روشنی واپس کر دی ہے، اور دوسرا شیشہ ٹوٹا ہوا، پوچھیں نا اس سے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے نبی علیہ السلام
अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन ज़वाल निअमतिक। और पैगंबर फरमाते हैं बीमारी से पहले अपनी सेहत को गनीमत जान, और सेहत को अल्लाह के लिए इस्तेमाल कर। बुढ़ापे से पहले जवानी को गनीमत जान, मौत से पहले अपनी बोले मौत से पहले अपनी बोलो ना, मौत से पहले अपनी एहसास होगा, पता लगेगा कि आपको और मुझे मरना है। मौत से पहले अपनी जिंदगी को गनीमत जानिए। क़यामत के दिन अल्लाह माल के बारे में भी सवाल करेगा, जान के बारे में भी सवाल करेगा, जवानी के बारे में, उम्र के बारे में। उससे पहले आपको कदम हरकत में लाने की इजाजत नहीं होगी। दुआ करते हैं अल्लाह हमारा हामी व नासिर हो, अल्लाह हम सबसे राजी हो जाए, दीन दुनिया की खैर और भलाइयाँ हम सबको नसीब फरमा दे। जो कुछ बयान हुआ अल्लाह मुझे, आपको, सबको, मेरी माओ बहनों को, तमाम मुसलमानों को अमल की तौफीक अता फरमा दे, अपनी रज़ा और रिज़वान हमें नसीब फरमा दे। अल्लाह हमारे बीमारों को शिफा अता फरमा, हमारे मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा दे, बेरोज़गारों को रोज़गार अता फरमा दे। अल्लाह जो बे औलाद है उनको नेक और नरीना औलादें अता फरमा दे। जिनकी औलादें नाफरमान हैं अल्लाह उनकी औलादों को फरमाबरदार बना दे। जिनके माँ बाप दुनिया में मौजूद हैं उनकी औलादों को उनकी आंखों की ठंडक बना दे। इलाहुल आलमीन जिनके माँ बाप दुनिया से चले गए उनकी औलादों को उनके लिए सदक़ा जारिया बना दे। क़यामत के दिन अपने नबी के दस्ते मुबारक से आब कौसर पीना नसीब फरमा। अल्लाह हमारे सीधे हाथ में आमाल नामा नसीब फरमा दे। क़यामत के दिन अपने नबी की रिफ़ाक़त नसीब फरमा दे। क़यामत के दिन जन्नत में अल्लाह अपना दीदार भी हमें नसीब फरमा दे। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका लज़्ज़तन नज़्रि इला वजहिक, जो तेरे दीदार में मज़ा है जन्नती कहेंगे अल्लाह वो जन्नत में भी मज़ा नहीं है, अल्लाह वो हमें दीदार नसीब फरमा दे। अक़ूलु क़ौली हादा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन। मोहम्मद कामरान साहब की मग़फ़िरत के लिए दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, और उनकी बेटियों के हवाले से भी दुआ की है, अल्लाह ताला इनकी तमाम हाजतों को पूरी फरमाए।